कितने बच्चे हैं आपके? रिश्ते के लिए आई खातून ने कमरे का जायजा लेते हुए नुसरत की माँ से पूछा। 2 बेटे हैं और 2 बेटियाँ। बेटियाँ बड़ी हैं, फिर बेटे हैं। लड़की की माँ ने शादगी से जवाब देकर प्लेट आगे की, जिसमें से खातून ने फौरन ही केक का पीस ले लिया। नसीम बेगम की बड़ी बेटी के लिए ये रिश्ता उनकी देवरानी लाई थी। उनकी अपनी भाभी के कोई रिश्तेदार थे, मोटी सी खातून जिन्होंने काही कलर का कॉटन का सूट पहना हुआ था। फर्बी माल जसामत और साफ रंगत के मालिक लड़के की माँ थी। साथ ही चचेरे बदन की सांवली सी 35 साला खाला भी थी, जिन्होंने मैरून और स्याह कढ़ाई वाले सूट पर चादर ओढ़ रखी थी। दोनों हर तरह का तनकीदी जायजा ले रही थीं। केक, समोसे, बिस्किट उनके आगे रखे थे। बस चाय बाकी थी, जो नुसरत अभी लेकर आई थी। लड़के की माँ ने केक खाते हुए, जबकि खाला ने समोसा खाते हुए नज़र उठाकर लड़की को एक्सरे करती नज़रों से देखा। तब तक नुसरत उनके करीब पहुंच गई थी। उसने ट्रे मेज पर रखी, सबकी चाय उठाकर उनके सामने रखी, फिर माँ के साथ जाकर सर झुकाकर बैठ गई। ये मेरी बड़ी बेटी है नुसरत, माँ ने तारुफ करवाया तो दोनों खातून एक दूसरे को मानी खेज अंदाज में देखकर दोबारा से देखने लगी। हल्के रंग के सादा से सूट में खिलते हुए गंदन के खोशे जैसा रंग, मुनासब नैन नक्श, आंखों में काजल की हल्की सी लकीर और चेहरे पर फेयर एंड लवली लगाए दरमियाना सा कद लिए वो अच्छी लग रही थी। कुछ पढ़ी लिखी हो? खाला ने बिस्किट खाते हुए पूछा। जी, इंटर में हूँ। नज़र उठाकर उसने कबूल सूरत खाला को देखकर नरमी से कहा। अच्छा अच्छा, कोई सिलाई बुनाई कढ़ाई वगैरह भी आती है? अगला सवाल हुआ। इस दौरान लड़के की माँ बस नजर से ही उसका और घर का जायजा लेते हुए चीज़ों पर हाथ साफ कर रही थी, जैसे इन्हें सिर्फ यहाँ खाने को बुलाया हो। नुसरत की चाची ने एक बिस्किट और एक पीस केक खाने के बाद चाय का कप उठाते हुए लड़की की माँ से कहा। नादिया, तुम भी कुछ लो ना। नुसरत से। नहीं, मैं क्या पूछूं? बस अब हम चलते हैं। प्लेट में 6 समोसों में से एक समोसा रह गया था। एक केक पीस और 2 बिस्किट भी बच गए थे। नुसरत की माँ ने उम्मीद से उनके चेहरे की तरफ देखा, शायद कोई इशारा, कोई हौसला अफजा बात, मगर वो हाथ हिला के अल्लाह हाफिज कहते हुए बाहर निकल गए। नुसरत को उनसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं थी। वह बोझल दिल के साथ माँ का पसमरता चेहरा देखकर बर्तन उठाए किचन में चली गई। माँ और चाची अब अकेली कमरे में बैठी थीं। वैसे अच्छा रिश्ता था, मगर मुझे नहीं लगता इन्हें नुसरत पसंद आई है। नुसरत की माँ अफसुर्दगी से देवरानी से बोली। हौसला रखें भाभी, उन्होंने इनकार थोड़े किया है। हो सकता है घर जाकर सोच समझ कर जवाब दें, या किसी और को दिखाने के लिए ले आए। देवरानी ने कंधे पर हाथ रख कर तसल्ली दी तो वो हों कहकर रह गए, मगर उनका खदशा अगले दिन दुरुस्त साबित हुआ, जब लड़के की माँ ने ये कह के इनकार कर दिया कि लड़की का कद छोटा है। नसीम बेगम बहुत दिल बर्दाश्त हुई। ये बात दिल पर तीर की तरह लगी। माँ बेटी एक दूसरे से चुप कर रोई भी बहुत, माँ बेटी के रिजेक्ट होने पर और नुसरत माँ का दिल टूटने पर। नुसरत आज फिर सज धज के आने वाले मेहमानों का इंतजार कर रही थी। आज शाम उसे देखने कुछ लोग आ रहे थे। आज फिर उसकी माँ और आंखों में उम्मीद के दिए लिए मेहमानों के लिए चाय पानी का इंतजाम करवा रही थी। साथ ही दिल में दुआ गो थी, या अल्लाह आज बात बन जाए। वक्त मुकर्रर पर मेहमान आ गए थे, जिनमें लड़के की माँ, बहन और एक नसीम खाला की जानने वाली थी, जो इन लोगों को लेकर आई थी। नुसरत की माँ ने इन्हें खुश आमदीद कहा और मुस्कुराते हुए इन सारी से अंदर मेहमानों वाले कमरे में ला बिठाया, जहाँ सादा सी मैरून कपड़ों की लकड़ी के सोफे और एक मेज थी, जिसके सामने वाली दीवार के साथ एक चारपाई बिछी हुई थी, जिस पे हल्के नीले रंग की नई चादर बिछाई गई थी। दीवारों पर सफ़ेद पेंट था। नुसरत चाय की ट्रे लेकर अंदर कमरे में दाखिल हुई तो सामने उसकी नज़र लौज़मात से लदी टेबल पर पड़ी, जो आज हलाल होने वाली थी या हराम, इसका फैसला जल्द होने वाला था। ये है मेरी बेटी नुसरत, इधर आके बैठो बेटा, नसीम बेगम ने इसे देख के नरम आवाज़ में कहा। वो माँ के पास बैठ गई थी। उनके बैठते ही खातून नुसरत का एक्सरे करने में मशगूल हो गए, जैसे वो लड़की देखने ही नहीं बल्कि कुर्बानी का जानवर खरीदने आई हों। क्या तलीम है तुम्हारी? लड़के की माँ ने चाय में बिस्किट बोते हुए नुसरत को तीखी नज़रों से देख कर पूछा।
جس کی اپنی عمر لگ بھگ 18 سال ہوگی۔ انٹر کیا ہے، ندرت نے نظر چکا کر آہستہ سے کہا۔ آگے کیوں نہیں پڑھا؟ اب وہ بسکٹ چھوڑ کر پیسٹری کی طرف ہاتھ بڑھا رہی تھی، ساتھ ہی سوال جواب کے سلسلے کے ساتھ ندرت کا ایکس رے بھی جاری تھا۔ ابو نے اجازت نہیں دی۔ ندرت نے نظر اٹھا کر چائے میں بسکٹ ڈبو کے کھاتی لڑکے کی ماں کو دیکھ کر آہستہ سے جواب دیا۔ یہ تو بالکل ہی سیدھی سادی سی معلوم ہو رہی ہے۔ میرا بیٹا تو آج کل کا ماڈرن لڑکا ہے۔ لڑکے کی ماں نے ساتھ والی آنٹی کے کان میں اس کے سادہ سے حلیے گلابی شلوار قمیض میں نماز کے سٹائل میں لیے گئے بٹے کو دیکھ کر کہا۔ ان کی آواز کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھی ندرت اور اس کی ماں نے بخوبی سنا۔ معذرت کے ساتھ آنٹی، آپ لوگ خود ہی بتا دیں مجھے کیسا رہنا چاہیے۔ جب ہلکا سا تیار ہوتی ہوں تو کہتے ہیں لڑکی فیشن والی ہے، جب بالکل سادی سامنے آتی ہوں تو اللہ کی گائیں کہتے ہیں۔ آخر ہم لڑکیاں کریں تو کیا کریں؟ ندرت کی برداشت ختم ہوئی تو اس نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اپنی تسلیل پر پھٹ پڑی۔ کوئی کہتا ہے رشتہ اس لیے نہیں ہو رہا، تمہاری بیٹی بہت سادی ہے۔ آج کل تو چمک دمک کا دور ہے، اسے سجا سنوار کر لڑکے والوں کے سامنے لاؤ۔ وہ بولے جا رہی تھی۔ یہ بات درست بھی تھی۔ لوگوں کی ہی بات مان کر اس کی ماں نے اگلی بار اسے تیار کرا کے لڑکے والوں کے سامنے پیش کیا، جس پر لڑکے والوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ آپ کی بیٹی تو بہت ماڈرن ہے، ہمیں تو اپنے گھر کے لیے ایک سادی سی اپنی ہی جیسی بہو چاہیے جو ہمارے ساتھ گھل مل کر رہ سکے۔ ان کی اس بات سے دونوں ماں بیٹی شرم سے زمین میں گھڑ گئی۔ میں اس بات کے بعد وہ پھر ایک کاجل کی لکیر اور فاؤنڈیشن لگانے لگی تھی، کیونکہ لوگوں کو رشتے کا نام پھر آنا تھا اور اس کے سامنے پیش ہونا تھا۔ آج پھر وہی سننے کو ملا تھا، لڑکی سیدھی سادی ہے۔ اس بار وہ اپنی زبان کو روک نہیں پائی اور کرب سے کہہ کر آنسو ضبط کرتی باہر کی جانب بھاگی۔ اس کے لفظوں میں چھپا درد اور تکلیف صرف حساس دل لوگ ہی سمجھ سکتے تھے، مگر آنے والوں نے نہ تو حساس تھے اور نہ ہی انہیں ندرت کا درد محسوس ہوا، اس لیے فوراً لڑکے کی ماں منہ بنا کے چلی گئی۔ آپ نے کیا ہمیں یہاں ذلیل کرنے کے لیے بلایا تھا؟ میرے لڑکے کو کیسے لڑکی پسند ہے اس کا خیال تو میں کروں گی نا، یا جنہیں کسی کو بھی منہ اٹھا کے بہو بنا لوں۔ بیٹی کی ماں کو اچھی طرح سنانے کے بعد وہ ہاتھ میں پکڑا سموسہ بھی کھائے جا رہی تھی، بغیر کسی شرم اور جھجک کے۔ مطلب جس لڑکی کو وہ رد کر چکی تھی، انہی کے گھر میں مزے سے بیٹھ کر ریفریشمنٹ اڑاتے، ان کے چہرے پر کسی شرمندگی کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ تو بس اپنی زبان کا چسکا پورا کر رہی تھی، ساتھ میں مفت کے مال پر ہاتھ بھی صاف ہو رہے تھے، جبکہ ندرت کی ماں چہرے پہ دکھ لیے آزردگی سے سر جھکائے ان کی لعن طعنت سن رہی تھیں، جیسے لڑکے کی ماں جیلر ہو اور لڑکی والے قیدی۔ اپنی بات اور سموسہ دونوں مکمل کر کے انہوں نے ایک نظر شرمندہ کھڑی ندرت کی ماں کو دیکھا۔ اطمینان سے رخصت ہو گئی۔ ان کے جاننے والی جو رشتہ لائی تھی نسیم بیگم تسلی دے کر چلی گئی۔ تبھی روتی ہوئی ندرت کمرے میں داخل ہوئی اور افسردگی سے سر جھکائے صوفے پر بیٹھی ماں کے پاس آ کر ان کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ امی، آپ آئے دن کیوں اتنا چائے پانی کا خرچہ کرتی ہیں؟ لوگ صرف آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نکس نکالتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کیوں میرے محنتی باپ کا محنت سے کمایا گیا پیسہ ان مفت خوروں پر اڑاتی ہیں؟ ورندی ہوئی آواز میں ماں سے بولی۔ آج آنے والے مہمانوں نے اسے اتنا دل برداشتہ کر دیا تھا، اس کا جی چاہا کہ وہ ان سے کہے، یہ دودھ، پتی، چائے، سموسے، بسکٹ، نمکو، پیٹیز جو آپ نے مفت کا مال سمجھ کے اڑائے ہیں، یہ ہمارے گھر کی 2 دن کی سبزی کا خرچہ ہے، جسے آپ 10 منٹ میں ڈکار کر ہاتھ ہلاتے جا رہے ہیں۔ جانے سے پہلے اس کا بل دے جائیں۔ مگر وہ یہ سب کہہ نہ سکی، کیونکہ وہ ایک دھبو قسم کی لڑکی تھی۔ معاشرے کا ڈر اسے ماں باپ سے وراثت میں ملا تھا، وہ بھلا اسی معاشرے کے لوگوں کو کیسے کچھ کہہ سکتی تھی؟ وہ ماں کو بھی سمجھاتی کہ پہلے ہی اتنی خاطرداری نہ کیا کریں، بیٹے یہ دنیا کا دستور ہے، ازل سے ہوتا آ رہا ہے اور ابد تک ہوتا رہے گا، ہمیں بھی سب کی طرح اس رسم کو نبھانا ہے۔ وہ رنجیدگی سے بولی۔ دل تو ان کا بھی بہت بھر جا رہا تھا، جانتی تھی آنے والوں کا چائے پانی کس طرح غریب کے بجٹ کو متاثر کرتا ہے، مگر کیا کرتی، مجبور تھی۔ نہیں امی، اب آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی،
میں آنے والوں کو منع نہیں کر رہی، لیکن اب ہم ان کی توازہ صرف چائے بسکٹ سے کریں گے، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ تو امی پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھ کر گویا ہوئیں۔ نہیں بیٹا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے امی، آپ کو کیا لگتا ہے اسی طرح میرا رشتہ نہیں ہوگا؟ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں، جہاں نصیب جڑا ہو وہاں لازمات اہمیت نہیں رکھتے، جو میرے نصیب کا ہے وہ مجھے مل جائے گا۔ اگر بات بن جاتی ہے تو آپ بعد میں اچھا سا اہتمام کر کے اپنا دل ٹھنڈا کر لیجئے گا، مگر کب تک یوں ایروں گیروں پر کچن کا بجٹ لٹا کر آپ ہلکان ہوتی رہیں گی؟ ہم تو ان کے جانے کے بعد ڈبل تکلیف میں ہوتے ہیں، انکار کا دکھ بھی اور گھر کے خرچے کی فکر بھی۔ رضوان سے ماں کو سمجھا کر اس نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ وہ دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ ندرت کی بات ان کے دل کو لگی تھی۔ جب اگلی بار خرچہ بڑھتا تو وہ پریشان ہو جاتی۔ جب اگلی بار رشتے والے آئے تو وہ سب اچھا اہتمام کرنے کو تیار ہوتی۔ حالانکہ ان کا بجٹ اتنا نہیں تھا، وہ مہینے میں 2 دفعہ اس قسم کا خرچہ کر سکتی، مگر وہ مجبور تھی۔ اب تک کئی لوگ آئے اور کھا پی کر چلے گئے، مگر بات نہیں بنی۔ لیکن اب وہ سوچ رہی تھی، جیسے ندرت نے کہا ہے وہ ویسا ہی کریں گی، باقی جو اللہ کی مرضی۔ اس واقعے کے بعد 2 اور لوگ آئے، مگر انہوں نے صرف چائے بسکٹ ہی آگے رکھے۔ تیسری دفعہ آنے والوں نے ندرت کو اوکے کر دیا، صرف چائے بسکٹ کے۔ حالانکہ ان کا لڑکا فوج میں تھا۔ ندرت کی ماں کے تو خوشی سے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ 2 دن بعد ہی جا کر لڑکے اور گھر بار کو بھی دیکھ آئی تھی، جو انہیں بہت پسند آیا تھا۔ لڑکے کو اوکے کرتے ہی انہوں نے ان لوگوں کو کھانے پر بلا لیا، کیونکہ لڑکے کی شادی شدہ بہن دوسرے شہر سے آ رہی تھی ندرت کو دیکھنے، اور ندرت کی ماں کو اپنے چائے بسکٹ کا قلق بھی تو دور کرنا تھا۔ کھانے پہ آ کے ان لوگوں نے ہلکی پھلکی سی منگنی کی رسم بھی ادا کر دی، اور شادی کی تاریخ 6 ماہ بعد کی فکس ہوئی۔ سب خوش تھے، اور ہوتے بھی کیوں نہیں، جب انہیں اللہ پر توکل تھا تو رب اسے میوس کیوں کرتا؟ جو آپ کا نصیب ہے اسے آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، نہ ہی لے سکتا ہے۔ جو آپ کا ہے اسے رب خود آپ تک پہنچا دے گا، بس یقین کا عمل رکھیں۔